اگر ایک انسان اپنی خواہش کو سمجھتا بھی ہو، اسے پورا کرنے کے راستے بھی نکال سکتا ہو اور کسی ایک معیار کا پابند بھی نہ رہنا چاہے، تو پھر اسے روکنے والی کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ یہاں سے خواہش کی ایک اور کیفیت سامنے آتی ہے، خواہش و جذبات، مزہ چسکا۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ اگر خواہش کے ساتھ عقل مل جائے تو پھر انسان اپنی خواہش کے لیے سوچتا، منصوبہ بناتا اور راستے نکالتا ہے۔ لیکن ہر انسان خواہش کو اس طرح نہیں چلا۔ کچھ لوگوں کے لیے زندگی کا سوال صرف اتنا ہی رہ جاتا ہے، مجھے مزہ چاہیے۔ ایک خواہش پوری ہوئی دوسری چاہیے، ایک مزہ چسکا ختم ہوا دوسرا چاہیے، یعنی زندگی کا چکر بن جاتا ہے، خواہش، مزہ، دوبارہ خواہش۔ یہاں لذت اور خواہش فیصلہ سازی کا مرکز بننے لگتی ہے۔ لیکن اس کردار کو صرف عیاش اور دولت مند آدمی سمجھنا غلط ہو۔ یہ غریب بھی ہو سکتا ہے، عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، مذہبی نظر آنے والا بھی ہو سکتا ہے اور غیر مذہبی بھی ہو سکتا ہے، اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اچھی گفتگو کر سکتا ہے، لوگوں میں اپنی عزت بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن اصل کیفیت اس وقت سامنے آتی ہے جب اس کی خواہش کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ اسے کچھ چاہیے اور کسی نے منع کر دی، اس کا فائدہ رک گیا، اس کی لذت میں رکاوٹ آ گئی، اس کی مرضی نہیں چلی، تو وہ غصہ کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، کسی کی بھی عزت خراب کر سکتا ہے، یا اس رکاوٹ کو ہٹانے کا راستہ نکال سکتا ہے، کیونکہ اندر سے ایک چیز اہم ہے، میری خواہش کیسے پوری ہو۔ یہاں ایک اہم فرق کو سمجھیں۔ پہلے ہم نے 3 نظام دیکھے تھے، خود ساختہ مذہبی معیار، خود ساختہ آئین و قانون اور پک اینڈ چوز۔ ان نظاموں کے پیچھے ایک فکری ساخت ہوتی ہے، کوئی معیار ہے، کوئی تاریخ ہے، کوئی نظام ہے، کوئی نہ کوئی پابندی ہے۔ لیکن خواہش و جذبات والا ضروری نہیں کہ ان میں سے کسی نظام کا بھی پابند ہو۔ وہ ان نظاموں کو جان سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر انہیں استعمال بھی کر سکتا ہے، مگر خود ان کا پابند نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہی لوگ ان نظاموں کے بنانے والے ہوں۔ یہ ان نظاموں کے اندر پیدا ہونے والی یا ان سے آگے بڑھنے والی ایک انسانی کیفیت ہے۔ اس لیے جب اس کی خواہش کے راستے میں عدل، قانون، جواب دہی آ جائے، ضروری نہیں کہ وہ خواہش چھوڑ دے، وہ راستہ بدل سکتا ہے۔ سامنے سے خواہش پوری کرے گا تو سوال اٹھے گا، چھپ کر کرے گا تو لوگ روکیں گے، تو ایسا راستہ نکالے گا کہ روکنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہاں عقل ختم نہیں ہوئی، عقل اب بھی کام کر رہی ہے، لیکن عقل کا مقصد بدل گیا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہی صحیح کیا ہے، وہ سوچ رہی ہے میری خواہش کیسے بچی رہے۔ اگر وسائل اور مواقع اس کے پاس آ جائیں تو یہ کیفیت کھل کر سامنے آتی ہے، اور اگر وسائل نہ ہو تو خواہش ختم نہیں ہوتی، بس موقع، راستہ اور اسے پورا کرنے کا طریقہ تلاش کیا جاتا ہے۔ یعنی وسائل خواہش پیدا نہیں کرتے، وسائل خواہش کو پورا کرنے کی طاقت بڑھا دیتے ہیں۔ اور جب عقل، وسائل اور مزہ چسکا ایک ساتھ بڑھنے لگیں تو مسئلہ اور گہرا ہو سکتا ہے۔ خدا کی عملی اہمیت سے بے نیازی۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ زبان سے خدا کا انکار کرے، وہ خدا کو مان بھی سکتا ہے، عبادت بھی کر سکتا ہے، مذہبی بھی نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کے فیصلوں میں اصل سوال یہ نہیں رہتا کہ خدا کیا چاہتا ہے، اصل سوال یہ رہتا ہے میں اپنی خواہش کیسے پوری کروں۔ جیسے جیسے عقل، وسائل اور لذت کا استعمال بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے خدا، ہدایت اور جواب دہی کی عملی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے۔ وہ عبادت کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ معاملہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقیقت اور معرفت کو اپنی خواہش پر حاکم مان ہی نہیں رہا، یعنی خدا کا وجود ماننے اور خدا کی ہدایت کو زندگی کے فیصلوں کا معیار بنانے میں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے ایک ایسا کردار ہے جو نہ خود ساختہ مذہبی معیار ہے، نہ خود ساختہ آئین و قانون کا پابند، نہ پک اینڈ چوز کا پابند۔ وہ ان سب کو جان سکتا ہے مگر ضرورت پڑنے پر استعمال کرتا ہے، اور آخر کار اس کا اپنا عمل اصول بن جاتا ہے۔ جہاں خواہش ہو وہاں عقل سے راستہ نکالو۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اگر خواہش کو عقل سے راستہ مل جائے مگر ہدایت کو معیار نہ مانے تو یہ انسان کہاں کھڑا ہے؟ اور اس کے مقابل وہ انسان جس کی خواہش بھی ہے، عقل بھی ہے، مگر وہ اپنی خواہش کو عدل، ہدایت اور جواب دہی کے تابع رکھتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم یہی دیکھیں گے۔ اگر ویڈیو سمجھ آ گئی ہو تو لائک، کامنٹ، شیئر بھی کریں۔